وہ نوجوان کہتا ہے میرے سارے ساتھی شب جمعہ کے اندر چلے گئے اللہ کے گھر میں رات گزارنے کے لیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کے لیے، اللہ والوں کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، وہ سارے کے سارے روانہ ہو گئے۔ میں اکیلا ہوٹل کے اندر باقی رہ گیا۔ فرمایا میں نے جا کر دیکھا وہی بابا جی بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، جسم کے اوپر بخار چڑھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا ہائے ہائے کی آوازیں منہ کے اندر سے نکل رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، ہاتھ لگایا، محسوس ہوا بخار جسم کے اوپر بڑا شدید چڑھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کچھ کھانے کو ملا؟ اپنی زندگی کے اندر کھانا بھی ترک کر دیا، اگر صبح کو کھایا شام کو نہ کھایا، ہر وقت کی مزدوری بچا بچا کے گھر میں بھیجتا رہا، اپنے آپ کو اس عمر کے اندر پہنچا دیا۔ فرمایا نوجوان کہتا ہے میں جلدی میں چلا گیا، دودھ کا پیالہ لے کر آیا، ایک بریڈ لے کر آ گیا، میں نے قریب بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ نوالا بنایا، اس بوڑھے آدمی کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب ذوالجلال کی ذات کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کریم جل جلالہ بہت زیادہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ مختلف مقامات سے تلاوت کی گئی ہیں، اور ذخیرہ احادیث کے اندر سے حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق سچ ہم سب کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خیر کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے اعمال بیان کرتے رہتے تھے تاکہ دلوں کو سکون ملے اور لوگ جہنم سے بچے اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ انہی اعمال کے اندر سے 3 اعمال اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ کتنے اعمال بھائی؟ 3 اعمال، کہ ان 3 اعمال کو جو بندہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا۔ اب راستے 2 ہی ہمارے پاس، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جب جہنم سے بچ گیا تو کہاں کا حقدار ہے؟ جنت کا۔ تو گویا کہ ان 3 اعمال کے اختیار کرنے کے اوپر اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے محفوظ رکھے گا، جہنم سے محفوظ رکھے گا، جنت میں داخلہ ہوگا۔ اب وہ 3 اعمال کون سے؟ ان میں سب سے پہلا عمل یہ بیان فرمایا، تم غصے کی حالت کے اندر ہو، تم خوشی کی حالت کے اندر ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، کوئی تم سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو اس فیصلہ کرنے کے وقت اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ایک بہت بڑا جز بیان کیا، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، ہر گھر کے اندر اس مسئلے کا تعلق ہے کہ جب بھی تم سے کوئی فیصلہ کروائے، تم چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، فیصلہ کرتے وقت کس سے ڈرنا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ فیصلہ کرتے وقت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرنا۔ ایک کی بات سنی، ایک کی بات سننے سے انکار کر دیا، ایک کی بات سنی اور ایک کی بات سن کر ہی فیصلہ کر لیا کہ یہی ٹھیک ہے، فرمایا یہ غلط بات ہے۔ اور ایسے لوگوں کے واقعات قرآن کے اندر بیان ہوئے، حدیث کے اندر بیان ہوئے کہ جن کے پاس لوگ اپنا فیصلہ لے کر آئے لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے کے اندر ڈنڈی ماری۔ غریب دیکھا، غریب کے اوپر ظلم کر دیا، پیسے والا دیکھا، فیصلہ اس کے حق کے اندر دے دیا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے واقعات سے حدیثیں بھری ہوئی ہیں، قرآن پاک کے اوراق بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے لیکن ظلم کرنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب اللہ یہ عہدہ دے دے، جب اللہ یہ منصب دے دے کہ لوگ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، تو وہاں فیصلہ کرتے وقت اللہ کی ذات سے ڈرنا۔ آج یہاں تو قاضی ہے، ایک دن آئے گا ساری دنیا کا بادشاہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر پوچھے گا کہ بتاؤ آج کے دن بادشاہ کون ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا تھا۔
ایک ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بات کے اندر اتنی باریکی اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ. ساس بہو کا جھگڑا ہو جائے، کوئی تحقیقات کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. گھر کے گھر اجڑتے جا رہے ہیں. ساس ہے، ساس کا مقام بڑا ہے، رتبہ بڑا ہے، عزت اس کی زیادہ ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت وہی ٹھیک ہے. فیصلہ کرواتے وقت باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، فیصلہ کرتے وقت کس سے ڈرنا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے. بنی اسرائیل کے اندر نوجوان نے منصب ملا قاضی کا. اس وقت فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہتے تھے، آج جج کہتے ہیں. لفظ بدل گیا اور باقی وہ جج ہی بن گئے. جب تک قاضی نام چلتا رہا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کا ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا. بنی اسرائیل کے اندر یہ نوجوان جسے قاضی کا منصب ملا، لوگوں نے چنا، فیصلہ کرتا انصاف کے ساتھ کرتا تھا، ظلم نہیں کرتا تھا. زندگی کا حصہ گزر گیا، بڑھاپا آ گیا. جب مرنے کے قریب ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا، میرے مرنے کے بعد جلدی نہ کرنا، مجھے جلدی دفن نہ کرنا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے قاضی کا منصب عطا فرمایا. لوگ اپنے فیصلے لے کر آئے، اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے معاملات کے اندر فیصلہ کیا کرتا. کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا، کبھی زیادتی نہ کی. امیروں کو بھی اسی لائن کے اندر کھڑا کر دیا، غریبوں کو بھی اسی لائن کے اندر کھڑا کر دیا. فقراء کی جماعت آئی، ان کو بھی اسی جگہ پر کھڑا کر دیا. کسی کے ساتھ اونچ نیچ کا معاملہ نہ کیا. جب بھی کوئی اپنا معاملہ لے کر آیا، پہلے اس کی بات سنی ہے، پھر دوسرے فریق کی بات کو سن لیا. فرمایا جب تک دونوں کی بات مکمل نہ ہوئی، اس وقت تک یہ قاضی فیصلہ نہیں سنایا کرتا تھا. یہ اصول میرے نبی نے بتایا، یہ اصول نبی کے صحابہ نے بتا دیا کہ اے لوگو، جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آ جائے، جلد بازی نہ کرنا. ایک طرف میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، ایک طرف میرے خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے، ایک طرف گلی والے لوگ کھڑے ہوئے، ایک طرف میرے علاقے کے لوگ کھڑے ہوئے. اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی، بیٹے کے حق کے اندر بولوں گا، خاندان کے حق کے اندر بولوں گا، اپنے علاقے والوں کے حق کے اندر بولوں گا. فرمایا لوگوں، آج تم شہادت کو چھپا کر چلے جاؤ گے، یاد رکھنا قیامت کا دن آئے گا، اللہ اس حالت کے اندر اٹھائے گا کہ دونوں آنکھوں کے اندر سے بینائی ختم ہو چکی ہوگی. آج یہ کر رہے لوگ، اور پیسے لے دے کر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس نوجوان کو قاضی کا منصب ملا، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کیا. فرمایا جوانی گزر گئی، بڑھاپا زندگی کے اندر آ گیا، ادھر موت کا وقت قریب آنے لگا. آثار سے پتہ چل رہا ہے زیادہ دن کوئی نہیں، بس مہمان باقی رہ گیا. اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا، سنو میری بات کو، جب میرا انتقال ہو جائے، دفن کرنے کے اندر جلدی نہ کرنا. میرے انتقال کے بعد میری میت کو باہر رکھنا، میرے گھر کے اندر میری میت کو رکھ دینا. فرمایا پھر اللہ کی طرف سے ایسا بھی ہوگا، جب تم دیکھو میرے حالات بدل رہے ہیں، جب تم دیکھو میرے اوپر کوئی ظلم مسلط کیا جا رہا ہے، فرمایا اس وقت کے اندر یہ کرنا، تم یہ دیکھنا، تم یہ دعا کرنا. فرمایا میں بھی اللہ سے امید رکھ رہا ہوں، جب تم کوئی بات مجھ سے پوچھو گے، مرنے کے باوجود اللہ کی طرف سے میں تمہیں جواب دوں گا. زندگی موت کس کے ہاتھ میں بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. مرنا تو سب کہا میں مر جاؤں، جلدی دفن نہ کرنا. میرے مرنے کے بعد جب تم دیکھو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب میرے اوپر مسلط ہو رہا ہے، میں نے فیصلے تو ٹھیک کیے، شاید کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی جرم ہوا ہو، میں مر چکا ہوں گا، لیکن تم مجھ سے پوچھنا کہ یہ ظلم تیرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. کہ میں امید کرتا ہوں اللہ میرے جسم کے اندر روح کو لوٹائے گا اور اسی حالت کے اندر میں تمہیں جواب دوں گا کہ یہ میرے ساتھ کیوں بن رہا ہے.
سرکار دو جگہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادھر اس آدمی کا انتقال ہوا، قاضی آدمی کا انتقال ہو گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، مرنے کے بعد سفید رنگ کی چادر کو اس کے اوپر ڈال دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، لوگ آتے رہ گئے، تعزیت کر کے لوگ جاتے رہ گئے۔ فرما اتنے میں کسی نے دیکھا اس کے ایک طرف کا کان حرکت کرنے لگ گیا، پھر اچانک نظر آیا اس کان کی جگہ پر زخم بننا شروع ہو گئے، ایک طرف کا سارا کان اس کا ختم ہو گیا۔ لوگوں نے آواز دے کر کہا او قاضی صاحب یہ تو بتا دے یہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، ایک طرف کا تیرا سارا کان ختم ہو گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی چیز نے کھا لیا ہو، جیسے کسی چیز نے ختم کر دیا ہو، اس جگہ کے اندر سے لہو بھی نکل رہا ہے، اس جگہ کے اندر زخم بھی بنتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ نے جسم کے اندر روح کو لوٹا دیا، جب روح کو واپس ڈالا گیا تو وہ نوجوان جب اس سے سوال کیا گیا اس نے کہا ساری زندگی میں نے فیصلہ کیا، میں نے کبھی ڈنڈی نہ ماری ہے، میں نے غریبوں کے ساتھ بھی فیصلہ کیا، یتیموں کے درمیان میں فیصلہ کیا، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرتا رہا۔ سارے لوگ میری عدالت میں آتے، میں نے کبھی زیادتی نہیں کی۔ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ دو لوگ میرے پاس اپنا معاملہ لے کر آئے کہ بھئی فیصلہ کرانا ہے، اب قاضی میں تھا، فیصلہ میں نے کرنا تھا، کہ جب وہ دونوں میرے پاس آئے میں نے دونوں کو کھڑا کیا، غلطی صرف اتنی سی ہوئی ہے، ایک کو بٹھایا ایک کو کھڑا کیا، وہاں اتنا سا ظلم اللہ وہ بھی لوگوں کو بتا رہا ہے، اور یہاں تو سارا کا سارا ہے ہی ظلم، ساری کی ساری ہے ہی زیادتی۔ خیر کہاں سے آئے گی، بھلائی کہاں سے آئے گی، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ کیسے ہوں گی؟ اس نوجوان سے سوال کیا گیا تیری ایک طرف کا کان کہاں چلا گیا؟ یوں لگ رہا ہے اللہ کی طرف سے عذاب کو مسلط کر دیا گیا، تیری ایک طرف کا کان کوئی چیز کھا کر چلی گئی ہے، وہاں سے زخم بھی نظر آ رہا ہے، خون کے فوارہ نظر آ رہا ہے، اس نوجوان کے جسم کے اندر روح ڈالی گئی ہے۔ اس نے کہا سنو زندگی کے اندر ایک مرتبہ ایسا ہوا، فیصلہ کروانے کے لیے لوگ آئے، میں نے ان کے درمیان میں فیصلہ کیا، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوا، صرف بات اتنی بنی ہے ایک کی بات سنی اور دوسرے کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ بتاؤ اتنی سی بس مسٹیک ہوئی ہے، اتنی سی غلطی ہوئی ہے میرے سے بس کہ میں نے ایک کی بات سنی اور دوسرے کی بات انسنی کر دی، تو جس کان کے ساتھ دوسرے کی بات انسنی کی آج اسی کان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہو گیا ہے۔ بتاؤ ان چیزوں سے ہم کب ڈرتے ہیں بھلا؟ معاملہ مسجد کا ہو، معاملہ مدرسے کا ہو، کسی نے کوئی بات کہہ دی بغیر تحقیق کے آگے چلتے جاتے ہیں، تحقیق کرنا ہمیں گوارا ہی نہیں ہے۔ ایک عزت دار آدمی یار گلی محلے کے اندر رہتا ہے، اس کے بارے میں بات کی چوتھے محلے کے اندر اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تجھے کس نے حق دیا کہ جب تک تصدیق نہ ہو جائے تو خود ہی فیصلہ سنا دے؟ ایک طرفہ بات سننا اور ایک طرف بات سن کر عمل کرنا، میرے نبی نے فرمایا یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے۔ اور ظلم چاہے والدین کے ساتھ ہو، ظلم چاہے بچوں کے ساتھ ہو، ظلم چاہے اپنے گھر کے ساتھ ہو، ظلم کسی بھی صورت میں اللہ کو برداشت نہیں، کسی بھی صورت میں اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ملیشیا کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا رحمت علی، اور زندگی اپنا پہیہ بدلتی ہے، دن اپنا رخ بدلتا ہے، وقت اپنا آپ کو بدلتا ہے، ایک جیسا وقت کسی کے ساتھ نہیں رہتا۔ کہتے ہیں یہ نوجوان تھا ہمارے ملک کا، یہاں اس نے زندگی گزاری عیاشی کے ساتھ، اس کے اپنے نام پر جو زمین تھی جو باپ کی طرف سے اس کے نام پر منتقل کی گئی 50 ایکڑ تھی، تھوڑی زمین، 50 ایکڑ زمین۔ کہتے ملیشیا کے اندر تھا، وقت وہ آ گیا، بڑھاپا آ گیا، اب ملیشیا کی گلیوں کے اندر یہ چکر مارتا
ساری زندگی اس نے اپنی وہاں پہ گزار دی. کیوں؟ یہ تو بڑا عیاش قسم کا آدمی تھا نا. زمین کہاں چلی گئی، جائیدادیں کہاں چلی گئی، اس کی وہ بادشاہت جو لوگوں کے درمیان تھی وہ کہاں چلی گئی؟ جب ظلم ماں کے ساتھ ہو، جب ظلم باپ کے ساتھ ہو، اور ان دونوں کے منہ سے کوئی ہائے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچتی ہے، پھر حالات ایسے بدلتے ہیں کہ بندہ بادشاہ سے فقیر بن جایا کرتا ہے. ان سے تو دعائیں لو، دعائیں لو، ان کا تو دل دکھنا بھی نہ پائے. کہتے جن کے ساتھ یہ رہتا تھا نا، تو ان نوجوانوں نے یہ داستان خود سنائی، اور اس نے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ یہ ظلم کرنے سے باز آئیں، یہ زیادتی کرنے سے باز آئیں. ملیشیا کے اندر چند نوجوان ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن اپنے دین پر اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ جمے رہتے ہیں، اور ایسے نوجوانوں کی تعریف کرنی چاہیے. یہ ملیشیا کے اندر تھے. کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہر جمعرات کو شب جمعہ مسجد کے اندر جایا کرتے تھے. اور شب جمعہ ہمارے ہاں سے چھوٹ چکا ہے، جاتا ہی کوئی نہیں. اب کم سے کم وہاں جانے سے اتنی اصلاح ہوتی، انسان کو پتہ چلتا تھا کہ میرا یہ ہفتہ کیسے گزرا ہے، سوچو بچار کرنے کا موقع ملتا تھا. اب وہ وقت ہم سے گم ہو چکا ہے. کہتا یہ بندہ بھی وہاں تھا، انہی نوجوانوں کے ساتھ رہتا تھا. یہ اسے ہر جمعرات کو کہتے آؤ یار شب جمعہ چلتے، آؤ یار مسجد کے اندر چلتے، رات اللہ کے گھر میں گزاریں گے. یہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی مار دیتا، نہیں تم چلے جاؤ، میں اگلی دفعہ تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا. کہتے اگلی دفعہ جب آئی تو اس نوجوان نے پیچھے پڑ گیا کہ نہیں جی بابا جی آج ساتھ لے کر آپ کو جائیں گے. اس نے کہا میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. وہ نوجوان کہتا میرے سارے ساتھی شب جمعہ کے اندر چلے گئے اللہ کے گھر میں رات گزارنے کے لیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کے لیے، اللہ والوں کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے. وہ سارے کے سارے روانہ ہو گئے. میں اکیلا ہوٹل کے اندر باقی رہ گیا. فرمایا میں نے جا کر دیکھا وہی بابا جی بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، جسم کے اوپر بخار چڑھا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہائے ہائے کی آوازیں منہ کے اندر سے نکل رہی ہے. میں نے قریب جا کر دیکھا، ہاتھ لگایا، محسوس ہوا بخار جسم کے اوپر بڑا شدید چڑھا ہوا ہے. میں نے پوچھا کچھ کھانے کو ملا؟ اپنی زندگی کے اندر کھانا بھی ترک کر دیا. اگر صبح کو کھایا شام کو نہ کھایا، ہر وقت کی مزدوری بچا بچا کے گھر میں بھیجتا رہا، اپنے آپ کو اس عمر کے اندر پہنچا دیا. فرمایا نوجوان کہتا میں جلدی میں چلا گیا، دودھ کا پیالہ لے کر آیا، ایک بریڈ لے کر آ گیا. میں نے قریب بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کے ساتھ نوالا بنایا، اس بوڑھے آدمی کے منہ کے اندر ڈال دیا. فرمایا جب مجھے کھانا کھلا دیا اتنے میں میرے ساتھی بھی آ گئے. جب ہم سارے ساتھ ہو کر بیٹھ گئے، اس بابا جی نے میرا دامن پکڑ لیا، اور دامن پکڑنے کے بعد کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہو باہر چلے جائے، تو میرے ساتھ رہنا. فرمایا نوجوان کو ساتھ بٹھا لیا. اب بابا جی بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل رہا ہے. فرمایا آج اب بتاؤں گا میری زندگی کی حقیقت کیا ہے، آج بتاؤں گا میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، آج بتاؤں گا میں کیسا ظلم اور زیادتی کر کے آ گیا. فرمایا بیٹا دوسروں کو جا کر بتا دینا، کبھی نوجوان یہ ظلم نہ کرے، کبھی نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے. وہ نوجوان کہتا میں بیٹھ گیا. بابا جی نے کہا جب میں جوانی کی عمر کو چڑھنے لگا، ایک عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی. میں نے کہا ابا جی نکاح کرنا اسی کے ساتھ کرنا ہے. میرے باپ نے میرا نکاح کروا دیا. میری شادی کو چند دن گزر گئے، میری گھر والی کہنے لگی تیرے باپ کے پاس اتنی زمین ہے، اسے جا کر کہو یہ زمین کا سارا ٹکڑا تیرے نام پر کر دیا جائے. ساری کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ اور بھی تو اولاد ہے نا، بچیاں بھی تو ہیں نا. باپ نے کہا ساری تو نہیں کر سکتا، تیرے دوسرے بھی بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے. جیسے کیسے کر کے فیصلہ ہوا، اس کے حصے کے اندر جو زمین آئی 50 ایکڑ. چلا گیا گھر پہ، اگلے دن پھر آیا. اس نے کہا جو حصہ آپ کا ہے، اب ماں باپ کا بھی تو حصہ اللہ نے ایک مقرر کیا نا، ماں کا یا باپ کا. اور شریعت نے کہا جب تک یہ زندہ ہے اس حصے کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا.
جگہ تقسیم ہو جائے، ماں باپ کا حصہ الگ ہے، اس میں ماں باپ کو شریعت نے پورا اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے ایک بیٹے کو دے، چاہے تو اپنی ایک بیٹی کو دے، چاہے تو اپنا حصہ مسجد میں دے دے، مدرسے میں دے دے، اللہ کے نام پر وقف کر دے، لیکن تقسیم ہونے کے بعد، تقسیم ہونے کے بعد جو شرعی حصہ ماں باپ کا ہے اس میں ان کو پورا اختیار ہے۔ اس نے کہا نانا جو جگہ آپ کے نام پر ہے نا اور جو جگہ ماں کے نام پر ہے وہ بھی ہمیں دو، مجھے چاہیے، اور جو حصہ بہنوں کا ہے وہ بھی مجھے دو۔ اب یہ زیادتی ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اولاد کئی دفعہ ماں کی خدمت تو نہیں کرتی، باپ کی خدمت تو نہیں کرتی، لیکن وراثت کے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی۔ ہاں اسے آنکھ نہیں کر سکتے، وہ حصہ بن چکا ہے آپ کا، شرعی اعتبار سے اس کا حصہ دینا ہی پڑے گا، لیکن اتنا بھی نہ کرو، ان بوڑھے ماں باپ کو اتنا بھی نہ ستاؤ۔ وہ نوجوان کہنے لگا اگلے دن میں پھر اپنے باپ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا آپ نے اپنا حصہ دینے سے انکار کر دیا، میری ماں کا حصہ دینے سے انکار کر دیا، اب میرا دوسرا فیصلہ یہ میری بہنوں کے نام پر جتنی زمین جائیداد آ گئی ہے وہ بھی میرے حوالے کر دی جائے۔ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اس نے کہا بیٹا یاد کر تجھے اس جوانی کے اندر پہنچانے کے لیے مجھے کتنے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آج تو کڑیل جوان بن گیا، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے تو جو کہتا چلا جائے تیرا باپ پورا کرتا چلا جائے۔ فرمایا بحث ہوتی چلی گئی ہے، بحث اتنی طویل ہو گئی، اس نوجوان نے اپنے پاؤں کے اندر سے جوتا نکال لیا، میری بات کے اوپر اعتماد نہ کرو، مکافات عمل کتاب اٹھا لینا، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وہاں جا کر پڑھ لینا۔ اس نوجوان نے جوتا نکالا اور باپ کے ادھر کان کے حصے کے اوپر دے مارا، یہ جوتا اتنی زور کے ساتھ لگا، باپ کو چکر آیا، زمین کے اوپر گر گیا اور باپ کے کان کے اندر سے خون نکلنے لگ گیا، باپ زمین کے اوپر گرا ہوا ہے، یہ نوجوان وہیں پر کھڑا مسکراتا رہا۔ اتنے میں والدہ بھی قریب آ گئی، اس نے دیکھا میرا شوہر زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس نے سہارا دے کر اٹھا لیا، کہا میرے سرتاج آپ کو کیا ہو گیا، آپ کے کان کے اندر سے لہو کیسے نکلنے لگ گیا؟ کہا سامنے تیرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، یہ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرا سگا بیٹا جس نے آج میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، میرے کان کے اوپر جوتا مار دیا۔ یقین کرو کبھی ماں باپ اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیا کر دے، کبھی ماں باپ اپنی اولاد کا برا نہیں چاہا کر دے۔ آج جب ان ماں باپ نے یہ حالات دیکھے، انسان تو انسان ہے، انسان کیوں نہ ٹوٹ جائے، بالآخر ماں بنی ہے، بالآخر باپ بن گیا۔ جب اس نے دیکھا اتنا ظلم کر دیا گیا پھر بھی باپ کے منہ سے بددعا نہ نکلی ہے، اس نے ایک جملہ کہہ دیا، فرمایا اللہ یہ سامنے جو میری اولاد کھڑی ہوئی ہے آج میں تیری بارگاہ کے اندر فریاد کر رہا ہوں، الہی اس کی زندگی کے اندر اسے بیٹا کبھی نہ دینا، اگر اسے بیٹا مل گیا جو جوتا اس نے میرے کان پر مارا ایک وقت آئے گا وہی اولاد اس کے کان کے اوپر وہ جوتا مارے گی۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا اسے بیٹے کی نعمت سے محروم رکھنا۔ وہ بابا جی کہنے لگا میں نے ایک نکاح نہیں، میں نے تین نکاح کیے، میں نے تین شادیاں کی ہے، لیکن ہر عورت کے پیٹ سے بیٹیاں ملی ہے، کسی کے ذریعے 3 بیٹیاں ملی ہے، کسی کے ذریعے 7 بیٹیاں ملی ہے، کسی کے ذریعے 5 بیٹیاں ملی ہے۔ آج اتنی بیٹیوں کا باپ بن گیا، میرے آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا، میری بیوی نے اتنی عیاشی کی ہے، جب تک میں جوان رہا اسی جگہ کو بیچ کر گزارا کرتا رہا۔ فرمایا آج وہ جگہ ختم ہو گئی، آج بڑھاپے کی حالت ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، موت کی فریاد کر رہا ہوں، آج موت بھی مجھے اپنے سینے سے نہیں لگا رہی۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ کہیں زندگی کے اندر ماں باپ کے منہ سے کوئی بددعا نہ نکل جائے بس، اور ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ ہر حالت کے اندر پورا ہوتا ہی ہوتا ہے، اور ان کو تو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے نا، راستے میں اندھیرے میں گر جائیں، وہ کتنے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔
میں سوال کروں، میں پوچھوں، اور میں پوچھ سکتا ہوں ممبر پر ہوں، ممبر پر بیٹھنے والا ایک باپ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک نبی کا وارث ہونے کی حیثیت سے، کہ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے کبھی عشاء کے بعد اپنے باپ کا پاؤں دبایا ہو، یا کہ وہ کتنے نوجوان ہیں جو صبح اٹھ کر سب سے پہلے کھانا اپنے باپ کو خود پیش کرتے۔ جا کر دیکھو، اس کا بیڈ روم الگ ہوگا، باپ کا الگ ہوگا، باپ کے اور اس کے بیڈ روم میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہ محبت ہے بھلا؟ بہرحال بات طویل ہوگی، پہلے ہی بات اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ۔ جس نے اپنے آپ کو ظلم سے بچایا وہ جہنم سے بچ گیا، اور کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اندر میانہ روی لے کر آؤ، اپنے اندر میانہ روی لے کر آؤ۔ میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ ایک شادی ہو سکتی ہے 20,000 میں، 50,000 میں، اور وہی شادی کر رہی ہے 5 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، 20 لاکھ میں۔ فرمایا یہ ہے اپنے اندر اعتدال کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹانا۔ ایک کپڑا مل رہا ہے آپ کو 3,000 کا، اور ایک کپڑا مل رہا ہے آپ کو 1,500 کا، 1,000 روپے کا، سکون وہی ہے، صرف بناوٹ کہ اپنے اندر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جس سے بندہ یہ لگے بادشاہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ فرمایا 1,500 بچا کر اپنی زندگی کے دوسرے مال کے اندر استعمال کر لو، یا 1,500 اللہ کے نام پر صدقہ کرو، جو صدقہ ہے وہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ایک جوتا مل رہا ہے آپ کو 3,000 کا، 5,000 کا، اور وہی جوتا آپ کو مل رہا ہے 1,500 کا، 1,000 روپے کا۔ تو میانہ روی کا جو راستہ ہے نا، اعتدال کا جو راستہ ہے، وہ اعتدال کا راستہ اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ فضول خرچی نہ کرو، یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور ان نعمتوں کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، آدمی کسی بھی حالت کے اندر ہو، مسجد میں ہو، باہر ہو، گلی کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، ہر حالت کے اندر اللہ کی ذات سے ڈرنے والا ہو، ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ کسی کی غیبت نہ کرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا؟ کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ کہ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کے پروگرام اور منصوبے نہ بناؤ۔ آج حکومت نے یہ بیڑا اٹھا رکھا، اللہ کرے اللہ ان کو ہدایت دے، اور سب کچھ ایک سونے کی پلیٹ کے اندر سجا کر ان کا سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ بھی تمہارے حوالے، یہ بھی تمہارے حوالے، یہ بھی تمہارے حوالے، تم ملک کو ٹھیک کر لو۔ لیکن انہوں نے غریب کے ساتھ وہ ظلم کیا کہ صرف وہ مر نہیں رہا۔ باقی بھائی ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر ضرور لے کر آئیں۔ کون کون سی ہے بھائی؟ پہلی، ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2، میانہ روی کا راستہ اختیار کریں۔ اور نمبر 3، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہیں۔ یاد کر لیجئے، دوبارہ دوہرا لیں۔ نمبر 1، ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 2، میانہ روی کا راستہ اختیار کریں۔ اور نمبر 3، ہر حالت میں اللہ کی ذات سے ڈریں۔ بس یہ 3 باتیں یاد رکھیں، زیادہ دن کم از کم اگلے جمعے تک کو یاد رکھیں نا بھائی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہر طرح کے ظلم سے، ہر طرح کے عیب سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔